سمجھ لیجیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کی نبض دیکھے، آپ سے چند سوالات کرے اور پھر آپ کو آپ کا مرض بھی بتائے، تشخیص بھی کرے، سبب بھی بتائے کہ اس سبب سے یہ بیماری آپ کو لگی، پھر پرہیز بھی بتائے، پھر علاج بھی بتائے اور نسخہ لکھ کے آپ کو ہاتھ میں پکڑا دے اور آپ کہیں یار واقعی کمال ہو گیا۔ آپ گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ بتائیں آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا؟ آپ نے 10 منٹ لگائے اور کہا حد ہو گئی، کمال ہو گیا، بیماری بھی بتائی، تشخیص بھی کی، علاج بھی بتایا، پرہیز بھی بتایا، سبب بھی بتایا اس وجہ سے بیماری بڑھی ہے، اور پھر مجھے نسخہ بھی لکھ کر دے دی۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو دوستوں نے پوچھا بتائیں آپ کل چیک اپ کے لیے جانا تھا، آپ نے پھر 10 منٹ لگائے اور کہا جناب تشخیص بڑی اچھی ہے، سبب بڑا اچھا بتایا، علاج بھی بتایا، علامات وہی تھی جو مجھے لگتی تھی، اور جو ہے ڈاکٹر نے نسخہ بھی لکھ کر دیا۔ آپ دفتر میں گئے تو دوستوں نے پوچھا آپ نے پھر 10 منٹ لگائے، نسخہ آپ کی جیب میں ہے، نہ آپ پرہیز کرتے ہیں، نہ آپ نسخہ استعمال کرتے ہیں، نہ آپ علاج کی طرف بڑھتے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ روزانہ بھی 10 منٹ لگا کے تعریف کریں ڈاکٹر کی، کیونکہ آپ کی بیماری میں فرق پڑے گا۔ بیماری تو وہیں پر کھڑی ہے، چونکہ نسخہ جیب میں ہے، بات سمجھ آ گئی، لیکن علاج نہیں ہوا، کیوں کہ آپ نے نسخہ استعمال کیا۔ یہی مثال محفل کی اور درس قرآن کی ہوتی ہے۔ ہم جب آتے ہیں تو کوئی عالم دین قرآن اور حدیث سے امت کا مرض بتاتا ہے، تشخیص کرتا ہے، سبب بتاتا ہے، پھر علاج بتاتا ہے کہ دائیں بائیں نہیں بھٹکنا، سیرت رسول سے سبق حاصل کرنا، تو ساری بات سمجھ آ گئی، لیکن اگر نسخہ استعمال نہ کیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایک مسئلے کے ساتھ بیماری اور لگ جائے کہ ہم آج یہاں جلسہ سنیں، کل وہاں سنیں، پرسوں وہاں سنیں، اور ربیع الاول کے دن 30 سے لیکن ہم نے جلسے 60 سنے تھے، پورے پاکستان کے خطیب بھی سنے، ناطقہ بھی سنے، نقیب بھی سنے، جو رہ گئے تھے وہ سوشل میڈیا کے سٹیٹس بھی ہم نے حاصل کیے، یوٹیوب پر بھی ہم دیکھتے رہے، تو معذرت کے ساتھ بیماری کے لیے پہلے تو صرف ڈاکٹر کے پاس بیماری کے لیے جاتے تھے، اب ہم ڈاکٹر کی باتیں چسکے کانوں میں پورے کرنے کے سارا دن سنتے ہیں، اور پورا میلاد کا موسم گزر جاتا ہے، ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ جلسے ہم نے سارے سنے، پاکستان کے سارے خطیب سنے، نقیب بھی سنے، ناطقہ بھی سنے، اور دور دور سفر جا کے سنے، لیکن اگر 30 دن کے بعد ہم 5 وقت کے نمازی بھی نہیں بنے تو ضرور کر سوچنا چاہیے بیماری کوئی اور لگتی ہے، اور ہمارا بڑا عالم یہ ہے اس وقت کا۔ میں سادہ سی بات کہتا ہوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ ڈاکٹر کو بتائیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو ڈاکٹر کہے میں آپ کو سر لگا کے شعر نہ سناؤں، تو آپ کہیں میرے پیٹ میں درد ہے، وہ کہے میں آپ کو لطیفہ نہ سناؤں، آپ کہیں مجھے پیٹ میں درد ہے سر میں مر رہا ہوں، تو وہ آپ کو کہے کہ میں لاہور سے چلا تھا، رستے میں یہ مناظر بھی آئے ہیں اور میں کان پہ ہاتھ لا کے آپ کو سننا سناؤں، تو آپ کا دماغ پھٹنے لگے گا، میں بیماری سے مر رہا ہوں اور تم مجھے دائیں اور بائیں کی کہانیاں سنا رہے ہو، کبھی قصہ سناتے ہو، کبھی شعر سناتے ہو، کبھی لطیفہ سناتے ہو، تو آپ کا دماغ پھٹنے کو آئے گا، کیا میری بیماری کوئی اور ہے، مجھے علاج ہو رہی ہے کوئی اور بتا رہے، میں کہانیاں سننے کے لیے نہیں آیا تمہارے پاس، لیکن ہم ڈاکٹر کے سامنے 2 باتیں دائیں بائیں کی کریں تو ہم کہتے ہیں یار سارا کچھ اچھا ہے، لیکن تمہیں ایک بیماری کا کوئی نہیں پتا، نہ تمہیں علاج کا پتا، نہ تمہیں پرہیز کا پتا، نہ تمہیں میڈیسن کا پتا ہے، نہ تمہیں دوا کا پتا ہے۔ ہم ایک منٹ میں سمجھ جاتے اس کو آتا جاتا کچھ نہیں، اپنی چمکیلی باتوں سے جو ہے کہانیاں کسے سنا کے میرے سے فیس بٹور رہا ہے، وہاں تو ہمیں پتا لگتا ہے، لیکن جو یہاں آ کے بیٹھتے اس کے بارے میں نہیں پتا نہیں۔ جب وہ شیخ کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے اور 2 بندے کھڑے ہو کے نوٹ پھینکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ساری امت تڑپ رہی ہے، نوجوان گناہوں میں الجھے پڑے ہیں، گھر میں بیٹیاں جو ہے وہ بوڑھی ہو رہی ہیں اور بوڑھے باپ کی راتوں کی نیند اچاٹ ہے، بیٹے ماں کے آگے، بیٹے باپ کے آگے، بہنیں روٹھ گئی، رشتے ٹوٹ گئے، خاندان ٹوٹ گیا، رشوت، سود، حرام خوری، کون سا مرض ہے جو امت کے اندر نہیں آ گیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا ساری، نہ ہمیں لطیفے سناؤ، نہ قصے سناؤ، نہ کہانیاں سناؤ، نہ ہمیں جو ہے پہ تال کے راگ سناؤ، نہ ہمیں شعر سناؤ، ہمیں نہ دائیں کی سناؤ نہ بائیں کی سناؤ، ہمیں یہ بتاؤ آمینہ کے لال امت کا علاج کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جو محفل کروانے والے ہیں، اگر 100 لوگ اس پیغام کی مقصدیت کو سمجھیں تو پھر آنے والوں کو بھی پتا ہوگا اور سننے والے کو بھی پتا ہوگا، نہ وہ کسے سنتے ہیں نہ کہانیاں سنتے ہیں، وہ امت کا مرض جاننا چاہتے ہیں اور اس کے اندر پرہیز علاج کی ترتیب کر کے اپنے آپ کو راہ دین پہ لانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ کہا تھا وائن قومی متاع کارواں جاتا تھا،
कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता था। हमारे पास तो एहसास ही नहीं रहा, और अगर कोई ऐसी बात करे भी तो हमें कहते हैं ये खुश बातें करते हैं। तो सारी जाहिर बात है हमारे पास तो वो कुछ नहीं। हिदायतुल मुस्तफा ना तो नोट को तोड़ने के तालिब इल्म को जो है बली बनाता है, ना अपनी खिताबत का जोहर बनवाने के लिए बेचता है, और ना ही हिदायतुल मुस्तफा का मंशूक और मकसूद में ये है कि तुम ऐसे इल्मी नुकात बयान करके आना कि लोग जो है आशश कर उठें। हमें तो जिस शख्स ने पढ़ाया उन्होंने हिम्मत का दर्द दिया और यही कहा बेटा कि खुद भूला हुआ सबक याद रखना और औरों को निगाहों पे लाकर याद करवा देना। सीरत रसूल को अपनाएंगे, उसवाए रसूल को अपनाएंगे, किरदार साजी पे हम तवज्जो देंगे तो हम मंजिल आशना होंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वक्त तो बीत गया, पहले भी कितना दाएं बाएं भटकने में और हम उलझे पड़े हैं। आए अपने रसूल की सीरत को अपनाएं, सर से लेकर पांव तक, सुबह से लेकर शाम तक हम बामकसद हो जाए। असल मसला ये मैं कहता हूँ ये सारे लोग ठीक हो जाएं तो माशरा ठीक हो जाएगा। नहीं सारे, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो माशरा ठीक होगा। हर शख्स अपनी जात पे ऊपर तवज्जो करे। हम ऊपर से लेकर नीचे तक मुहासबा तो करते हैं। मैं किसी हल्के में गया तो एक बच्चे ने मुझे बताया फलां हल्के में ये हो रहा है। मैंने कहा बेटा फलां हल्के की बात छोड़ के हम अपने अंदर, जब हम अपने अंदर उतरेंगे अपने मन में डूब कर ताजा सुरागे जिंदगी। मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। हम अपने इस्लाम में मशगूल हो जाएं, अपने बच्चों की इस्लाम में मशगूल हो जाएं। लेकिन मेरा मसला यह है, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हुक्मरानों की इस्लाह करना चाहता हूँ, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक कारकुनों की इस्लाह करना चाहता हूँ, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे खानदान की इस्लाह करना चाहता हूँ। अपने आप को बदलने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जब हम अपने अंदर उतरेंगे हमें अपने अंदर का सही अंदाजा हो सकेगा और अपनी तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत में मशगूल हो जाइए। उनको सीरत रसूल सिखाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए।